ہومیوپیتھک ڈپلوما DHMS اس کے پہلے 2 سال پر FSc ایکولنس حاصل کرنے کا طریقہ. یہ پہلی ویڈیو اس آپشن پر ہے جنہوں نے ہومیوپیتھک ڈپلوما DHMS کے پہلے 2 سال مکمل کر لیے ہیں اور ان کے پاس میٹرک سائنس کے ساتھ FA یا FSc کا پہلے سے ہی سرٹیفکیٹ موجود ہے. FSc وہ والے جو پری انجینئرنگ ہے یا ICS کیا ہوا ہے، انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے، یا کامرس میں FA یا FSc کیا ہوا ہے، یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے جنہوں نے کیا ہوا ہے. تو ایسے ہومیوپیتھک طالب علم اسٹوڈنٹس یا ایسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو میٹرک سائنس کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے FA یا FSc کیا ہوا ہے اور وہ ہومیوپیتھک ڈپلوما DHMS پر پہلے 2 سال پاس کرنے کے بعد ان کے پاس رزلٹ کارڈ پہلے 2 سال کے موجود ہیں اور وہ FSc ہومیوپیتھک میڈیکل گروپ کی ایکولنس لینا چاہتے ہیں IBCC اسلام آباد سے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے. نمبر 1 پروسیجر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے جس بورڈ سے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہے یا FA یا FSc کیا ہے وہاں سے آپ نے میٹرک اور FA یا FSc کی اسناد کی ویریفیکیشن کروانی ہے. تو آپ متعلقہ بورڈ میں چلے جائیں یا آپ اس بورڈ کی ویب سائٹ سے ویریفیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں. ویریفیکیشن فارم بہت آسان سے ہوتا ہے، 3-4 چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اپنا نام لکھنا ہے، آپ نے میٹرک کہاں سے کی ہے، کس اسکول سے کی ہے، اس کا رول نمبر کیا ہے، کس سال کی ہے، یہ 2-3 چیزیں آپ نے فل کرنی ہے. ساتھ آپ نے میٹرک کی اوریجنل سند نہیں لگانی. میٹرک کی ویریفیکیشن جب آپ نے کروانی ہے تو اوریجنل سند نہیں لگوانی بلکہ آپ نے میٹرک کی سند کی 2 فوٹو کاپیز لگانی ہے اور FA کی سند کی 2 فوٹو کاپیز لگانی ہے. اور میٹرک کے لیے علیحدہ فارم، FA کے لیے علیحدہ فارم، ویریفیکیشن فارم آپ نے فل کرنا ہے. عموماً فیس ویریفیکیشن کی جو بورڈ کی ہے وہ 1500 ہے، لیکن کچھ بورڈوں میں تھوڑی بہت ویریشن ہے، کسی میں 1200 ہے، کسی میں 1800 ہے، کسی میں 2000 ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے ہومیوپیتھک ڈپلومے کے اوپر IBCC اسلام آباد سے FSc کی ایکولنس سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ویریفیکیشن کرانی ہے. تو پھر یہ فیس ہوگی آپ کی 1500. اگر آپ کہیں گے میں نے باہر جانا ہے اور باہر جانے کے لیے ویریفیکیشن کرانی تو وہ 3000 ہے، وہ آپ نے نہیں کروانی. تو پہلا سٹیپ کیا ہوا جی کہ آپ نے متعلقہ بورڈ سے ویریفیکیشن فارم لے کے اس کو فل کرنا ہے اور اپنی دونوں میٹرک اور FA کی اسناد کی ویریفیکیشن کے لیے 2 فوٹو کاپی ساتھ لگا دینی ہے اور جو ان کی فیس ہے وہ آپ نے جمع کرانی ہے. یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا. وہ آپ کو کیا کریں گے، ایک بند لفافہ دے دیں گے جس کے اندر جو آپ کی فوٹو کاپیز ہوں گی ان کے اوپر ویریفیکیشن لکھ کر اس کے اندر ڈالی ہوگی. ایک فوٹو کاپی وہ اپنے پاس رکھ لیں گے، ایک اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک سرٹیفکیٹ بھی ساتھ بیچ میں ڈال دیں گے کہ آپ کی اسناد ویریفائڈ ہیں یا نہیں. وہ لفافہ بند ہوگا. اب وہ کچھ بورڈ جو ہیں وہ IBCC یا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کو ڈائریکٹ بھجوا دیں گے، کچھ جو ہے آپ کے بائی ہینڈ آپ کو دے دیتے. اگر آپ کو بائی ہینڈ دے دے تو آپ لے لیں، وہ لفافہ نہ کھولیں، سیل بند ہوتا ہے. اور اگر وہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اسلام آباد بھجوا دیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو رسید دے دیں گے کہ ہم نے اس تاریخ کو بھجوایا ہے، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی آپ ویریفیکیشن کرنے کے لیے اگر بورڈ ڈیمانڈ کرے، نیشنل کونسل کا جو آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، نیشنل کونسل کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.nchpakistan.gov.pk، یہ ان کا ایڈریس ہے. وہاں سے آپ متعلقہ بورڈ سے میٹرک اور FA کی اسناد کو ویریفیکیشن کا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو وہ فارم تھرو واٹس ایپ یا جو ہم نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے ویلفیئر کے لیے، فری ویب سائٹ ہے، وہاں سے آپ کو لنک دے دیں گے اور آپ
وہ فارم وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے جی کہ آپ نے نیشنل کونسل کی ویب سائٹ سے اپنے ڈپلومے کی ایکولنس حاصل کرنے کے لیے ایکولنس فارم بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ایک تو ویریفیکیشن فارم ہے نا، جو بورڈ کے نام لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے لیٹر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک آپ نے فارم بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے اگر نہیں ملتا تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہم سے رابطہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ نہیں کرنا، واٹس ایپ آپ نے نہیں کرنا، بلکہ سیل نمبر پر ایس ایم ایس کرنا۔ سیل نمبر ہے 0300 6263 اس پہ آپ سیل نمبر پہ ایس ایم ایس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اوپر لکھیں گے FSC ایکویلنس سرٹیفکیٹ، پھر اس کے نیچے آپ لکھیں گے اپنا سوال کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھیں گے آپ کا نام پورا کیا ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے۔ اس میں آپ کی ہومیوپیتھی کی تعلیم، جنرل سائنس کی تعلیم، دیگر کوئی تعلیم ہے، ایکیڈیمکس جتنی ہیں وہ سارے آپ لکھیں، اور ساتھ نیچے سٹی کا نام لکھیں۔ شہر کس شہر سے، پورا ایڈریس نہ لکھیں، صرف سٹی کا نام لکھیں کہ آپ کس شہر سے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر دیں۔ یہ تعلیم اور شہر وغیرہ اس لیے لکھنا ضروری ہے، اور اوپر ایس ایم ایس کے اوپر FSC ایکویلنس لکھنا اس لیے ضروری ہے، ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے کس مقصد کے لیے ایس ایم ایس کیا، اور آپ کی تعلیم دیکھ کر، اس کو پڑھ کے، سمجھ کے، تو پھر ہم آپ کی ایجوکیشن کے مطابق آپ کو جواب دیں گے، کیونکہ ہر جس کی ایجوکیشن ہوگی، جو ایکیڈیمکس وہ رکھتا ہے، اس کا مختلف جواب ہے، اس لیے آپ سے تعلیم پوچھی جاتی ہے۔ تو جتنے بھی ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، وہ FSC ایکویلنس لکھ کر نیچے اپنا نام لکھیں، اپنی تعلیم لکھیں، اور اپنا سٹی نام لکھ کر ہمیں ایس ایم ایس کر دیں، تو ہم آپ کو آپ سے متعلقہ جو بات ہوگی وہ ایس ایم ایس کر دیں گے۔ لیکن ایس ایم ایس کرنے کے بعد انتظار کرنا۔ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کے ساتھ ساتھ یہی نمبر 0300 6263 یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے، تو واٹس ایپ پر بھی آپ ایس ایم ایس واٹس ایپ پہ میسج کیا جاتا ہے، چیٹ میسج اس کو کہتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کسی نے دیکھنا کوئی نہیں، نہ پڑھنا، لیکن آپ بھیج دیں۔ ایس ایم ایس لازمی کرنا ہے، واٹس ایپ پہ میسج کرنے کے باوجود آپ نے ایس ایم ایس ضرور کرنا ہے۔ جس نے ایس ایم ایس نہ کیا اس کو واٹس ایپ پہ کوئی جواب نہیں ملے گا، اور پھر جس نے اگر کسی کا واٹس ایپ نمبر مختلف ہے اور سیل نمبر پہ ایس ایم ایس کرنے والا نمبر مختلف ہے، تو وہ اپنے ایس ایم ایس میں لکھے گا کہ میں نے اس نام سے ایک دوسرا نمبر ہے، وہ یہ نمبر ہے، اس پہ میں نے آپ کو واٹس ایپ بھی کیا، وہ دیکھ لیں۔ تو جب سانو ٹائم لگ گا وہ اس لیے کہ واٹس ایپ پہ ہم 20-25 ہزار میسج کون دیکھے، وہ نہیں دیکھے جاتے۔ تو ایس ایم ایس اس لیے کہ جاتا ہے، اس کی ایک بہت ساری وجوہات ہیں، وہ آپ کو پھر کسی دن بتا دیں۔ ابھی پروسیجر آپ سمجھیں، جو کہا جاتا ہے اس کو فالو کر، جسٹ فالو وٹ وی ہیو ٹولڈ یو، ڈونٹ پاس اینی کمنٹس اور وی ڈو ناٹ لائک اینی irrelevant arguments۔ سیدھی سیدھی گل تو انہوں دس دیں، پھر انہوں فالو کر۔ اچھا جی، پہلا سٹیپ تو ہو گیا۔ وہ سٹیپ کیا بتایا میں نے کہ جن لوگوں کا میٹرک سائنس ہے اور ایف اے ہے، میٹرک سائنس ہے اور ایف اے ہے آلریڈی، اور ڈپلومے کے پہلے 2 سال کر لیے، مکمل کر لیے، ان کے پاس 2 سال کے رزلٹ کارڈ ہے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے، باقی جو آپشن ہے وہ میں علیحدہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ ہمارا کام یہ ساری سب کچھ فری ہے، اینڈ وی آر اپلوڈنگ آل دیز ویڈیوز to fulfill our dreams and mission that we want to preach Islam and we want to promote Pakistan, and we are doing services for the welfare of the homeopathic community to enhance your education and standard and skill in homeopathic science۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم آپ کی کمپیٹنسی کو بڑھائیں، آپ کو اچھا ایجوکیٹ کریں، آپ کو پڑھائیں، آپ کو گائیڈ کریں۔ یہ سارا کچھ فری ہے، اور جب آپ پڑھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے، تو ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے، جس کو کچھ فائدہ ہو جائے گا دعا کر لے گا۔ باقی اسی تھوڑے کو لینا کا نہیں۔
तो the procedure is very simple. Those who are matric and FA qualified and they have passed matric diploma DHMS, first 2 years of DHMS, first year and second year, and they have the result card with them, they can apply to NCH, National Council for Homeopathy, and IBCC for getting FSC equivalent certificate. This video is exclusively designed and uploaded for them. یہ ہم نے اس کے لیے کیا. اچھا جی, اب آ گیا تیسرا اسٹیپ. جب آپ نے ایف ایس سی کے لیے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے اس کا ایکولنس فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اس کو فل کرنا ہے. اس کے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہے, خاص نہیں ہے, نام پتہ لکھنا ہے. یار اگر نام پتہ بھی تجھے نہیں لکھ سکتے, اگر نہیں لکھ سکتے مذاق کر رہا تو پھر اپلائی نہ کرے, چھڈو پرا, ایس کام نو چھڈ دے. بھئی سادہ سا فارم ہے, نام لکھنا ہے, رول نمبر لکھنا ہے, ڈی ایچ ایم ایس کا, کہاں سے کیا ہے, کون سے کالج سے کیا ہے اور کس سال میں کیا ہے. اگر تسی یہ بھی نہیں لکھ سکتے اور ڈر رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں فارم وچ کی ہے, آپ اس ویڈیو کے مطابق ہم اس کو اردو اور انگریزی دونوں میں نیچے لکھ بھی دیں گے. ڈسکرپشن میں پورا پروسیجر اردو میں بھی لکھیں گے, انگریزی میں بھی لکھیں گے, تاکہ اگر ویڈیو میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اتوں دیکھ لو, اگر اتوں گل سمجھ نہ آئے تو ویڈیو دیکھ لو. تو بڑا ایزی پروسیجر آپ کو بتایا جا رہا ہے, اور پروسیجر وہی ہے کہ جی پہلا سٹیپ آپ نے اپنے متعلقہ بورڈ سے میٹرک کی سند اور ایف اے کی سند کو ویریفائی کرنا ہے. اس ویریفیکیشن کے لیے نیشنل کونسل کی ویب سائٹ سے ویریفیکیشن لیٹر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کو ساتھ لگا لیں. جو آپ نے متعلقہ بورڈ سے آپ نے فارم لیا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا, اگر جا کے لے کے آئے ہیں تو اس کو فل کر لیں اور ان کے بینک میں فی جمع کرائیں, جو اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے وہ فی جمع کرائیں. میٹرک اور ایف اے کی سند کی فوٹو کاپیز دو ساتھ لگا دیں, اور جو فیس کا اوریجنل آپ نے جمع کرایا ووچر وہ اوریجنل ساتھ لگا دیں. لیکن ان تمام ڈاکومنٹس جو بھی آپ نے جمع کرانے ہیں ان کی فوٹو کاپیز اپنے پاس رکھیں. فارم کی بھی, فارم فل کرنے کے بعد سائن کرنے کے بعد فارم کی کاپی بھی فوٹو اسٹیٹ اپنے پاس رکھیں. جو آپ نے فیس جمع کرائی ہے اور اوریجنل جو ووچر ہے, جو فیس بل ہے, وہ اوریجنل اس کی فوٹو کاپی ان پاس رکھیں, اوریجنل ساتھ لگائیں. آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ میں نے بورڈ میں کیا چیز جمع کرائی ہے. آن لائن کروایا تو آن لائن کا ریکارڈ رکھیں, اگر آپ نے بائی ہینڈ جمع کرایا تو بائی ہینڈ. یہ تو ہو گیا پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ میں نے بتایا کہ نیشنل کونسل سے آپ نے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ایکویلنس کا. ایکویلنس حاصل کرنے کا ان کا علیحدہ فارم ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کریں, نام پتہ لکھیں, اس پہ کالج کا نام لکھیں, اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے اوریجنل ڈپلومے کے پہلے 2 سال کے اوریجنل رزلٹ کارڈ ساتھ لگانے ہیں. یہاں آپ نے رزلٹ کارڈ اوریجنل لگانے, وہاں میں نے بورڈ میں آپ کو بتایا کہ بورڈ میں اوریجنل سند جمع نہیں کروانی پھر وہ تو کروا دے اگر نہیں کروانی. ایتھے 2 جڑے نا وہ کروانے نے. یو ہیو ٹو ڈاؤن لوڈ دا ایف ایس سی ایکویلنس فارم فرام دی نیشنل کونسل ہومیوپیتھک ویب سائٹ nchpakistan.gov.pk, and after downloading you will fill the form correctly, whatever the requirement that is required, and then after filling the form attach your 2 original result cards of diploma DHMS first year and second year along with the 2 photocopies of the same result card. اگر آپ دونوں result card جو ہیں ان کی فوٹو کاپیز بھی 2 لگائیں اور اوریجنل بھی لگا دیں. اس کے بعد کیا ہوگا, آپ اپنے کالج چلے جائیں جہاں سے آپ نے ڈی ایچ ایم ایس کیا, وہ آپ کے اوریجنل کے اوپر اوریجنل کے پیچھے موڑ لگا دیں گے کہ یہ واقعی اس کالج سے یہ ہمارے پاس بچہ پڑھ کے کیا. آپ کا جو ایکویلنس فارم ہے این سی ایچ کا جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا اس کے اوپر بھی سائن کریں گے, تصدیق کریں گے. یہ 2 سٹیپ ہو گئے. اور آپ کی فوٹو کاپیز کے فرنٹ کے اوپر وہ تصدیق کریں گے کہ ہاں جی یہ اس کی فوٹو کاپیز ہیں اور یہ ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں. فارم فل کرنے کے بعد این سی ایچ کا ایکویلنس کا فارم فل کرنے کے بعد آپ نے وہ جو ویریفیکیشن کا بورڈ سے لفافہ آیا ہوگا, بند لفافہ, وہ ساتھ لگا دیں. اور اگر لفافہ انہوں نے نہیں بھجوایا, وہ ڈائریکٹ نیشنل کونسل کو بھجوا دیا ہوا ہے, تو اس کی رسید وہ دیں گے کہ ہم نے اس تاریخ کو بھجوایا, وہ اوریجنل رسید ساتھ لگا دیں. لیکن
ان تمام ڈاکومنٹس کی رزلٹ کارڈوں کی فارم جو ایف ایس سی کی ایکویلنس کی فوٹو کاپی ساتھ رکھ لینی ہے، کیونکہ اوریجنل بھجوا رہے ہیں آپ، کہیں مس پلیس نہ ہو جائے. آفٹر ڈاؤنلوڈنگ آفٹر فلنگ دی فارم you will consult your college, go to your college and consult your registrar of the college and get endorsement signature on the requisite FSC equivalence form, and also the clerk or the superintendent of the college will sign and verify your document on the back side of the original result card and on the front of the photocopies. وہ کرے گا، سائن کر دے. Then you will attach all these documents. فارم کے اوپر وہ جو لفافہ ہے وہ بھی لگا دیں، اور جو آپ نے باقی چیزیں حاصل کی ہیں وہ بھی لگا دیں. Now dispatch this, before dispatching to NCH, you will deposit 750 rupees to National Council for Homeopathy Registrar for the verification of your DHMS first 2 years of documents verification fees. یہ جو آپ نے ادھر بھیجنی ہے اس کے 750 روپے رجسٹرار نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے نام پر آپ یا تو ڈرافٹ بنا لیں، اور ویسے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا نیشنل بینک میں ایک آن لائن نمبر ہے، وہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دیں. اس آن لائن نمبر میں آپ نیشنل بینک چلے جائیں، وہاں پر 750 روپے جمع کرائیں، اور اس کی اوریجنل رسید کی فوٹو کاپی اپنے پاس رکھیں، اور اوریجنل آپ نے ایف ایس سی کا جو ایکولنس فارم ہے نیشنل کونسل کا اس کے ساتھ لگا دیں. تو بہت آسان سا دوسرا اسٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا، یہ اسٹیپ دوسرا بھی کمپلیٹ ہو گیا. بہت آسان ہے. اگر آپ اس کو خود کریں گے، پہلی بات تو آپ نے کرنا خود ہے، مت ریئلائی کریں کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کی ہیلپ کرے گا. ڈونٹ ڈپینڈ اپون دی ادرس ہو ول پرفارم آل دیز جابس فار یو. نو بڈی از فری اینڈ نو بڈی ہیز دی انٹرسٹ کہ ہی ول رن آفٹر یو، کہ وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا اور کہے گا کر رہا ہے. کچھ نہیں، آپ خود کریں. میں تو آپ کو یہ ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں نا، ڈیٹیل میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. ڈیٹیل میں سمجھانا بھی ضروری ہے. پرابلم ہے نا کہ تمہیں ڈیٹیل میں نہ سمجھائی تو پھر وہی گل کر دیو. میں کہہ رہا ہوں لاہور ہے، اس پاس لاہور جانا ہے، تو کہہ رہا اچھا لاہور جانا ہے، میں تو کہہ رہے لاہور جانا ہے، تو کہہ رہا لاہور جانا ہے. تو میں نے یہ پروسیجر بتایا آپ کو، تو اس کو فالو کر. جب آپ نے 750 روپے جمع کرا دینے ہیں، اس کی اوریجنل رسید فارم کے ساتھ لگا دیں، ویریفیکیشن ڈاکومنٹ جو لفافہ آیا ہے بورڈ سے وہ ساتھ لگا دیں، ہر ڈاکومنٹ اوریجنل رزلٹ کارڈ بھی لگا دیں ڈپلومے کا. یہ جب نیشنل کونسل میں جائے گا، نیشنل کونسل والی فیس دیکھیں گے، ہاں جی پیسے لب گئے، ہاں ٹھیک ہے 750 روپے لب گئے، ٹھیک ہے. وہ آپ کے اوریجنل جو رزلٹ کارڈ ہے اس کو دیکھے گا صرف، اور اپنے ریکارڈز اس کو ویریفائی کر لے گا. تو جو فوٹو اسٹیٹ آپ نے دو بھیجی ہوں گی ان کو ویریفائی کر دے گا، اور یہ جو رزلٹ کارڈ ہے اوریجنل یہ آپ کو واپس بھیج دے گا، یہ آپ کو واپس بھجوائے گا نیشنل کونسل. تو نیشنل کونسل والے کیا کریں گے، وہ فارم جو ایف ایس سی ایکویلنس کا آپ نے بھیجا تھا وہ، اور وہ جو بند لفافہ ہے وہ آپ کو واپس بھجوا دیں گے آپ کے گھر جہاں سے آپ نے ڈسپیچ کیا ہو. تو یہ مکمل ہو گیا مرحلہ. اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ نے آئی بی سی سی یہ سارے ڈاکومنٹ بھجوانے ہیں. تو کیا کریں گے آپ کہ آپ آئی بی سی سی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ibcc.org.pk، اس ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے آپ آئی بی سی سی کا فارم ایکویلنس والا ڈاؤن لوڈ کر لیں. وہی بات کہ اگر آپ کو نہیں ملتا، نہیں لب رہا، بڑا ڈھونڈا، یو ہیو سرچ سو مچ a lot, you have searching and you have wasted your time, but you could not find the FSC equivalence form of IBCC, then you can contact us. The procedure is already I have told you. Contact us, and in SMS you can request us that send IBCC equivalence form, and we will send you through WhatsApp, or we will
link you the website where these forms are available, and we have also have the dummy IBCC filled form. ہمارے پاس IBCC کا جو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا فارم ہے اس کو ہم نے ڈمی کے طور پر ایک فکٹیشیس انٹریز کر کے فل بھی کیا ہے سرخ پین سے، تاکہ آپ ایک خالی فارم بھی دیکھیں اور وہ جو ہم نے بھرا ہے ریڈ پین سے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بھرا ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں کہ کس کالم میں آپ نے کیا لکھنا. وہ ایک صفحے کا ہے وہ فارم. ایک تصویر لگانی ہے، اپنا نام پتہ لکھنا ہے، کہاں سے DHMS کی ہے، کس سال کی ہے، کس کالج سے کی ہے، کس ادارے سے کی ہے، یہ تو آپ کو پتا. اگر نہیں پتا تو مت اپلائی کرو. تو میں تو پہلے کہتا ہوں کہ اف یو آر ناٹ کیپیبل ٹو فل دی فارم then I will advise you don't spend your money on this procedure. What I expect from you that you are an educated person, you are a doctor, you are a student, and you have the competency, you have the confidence to fill the form correctly, and wherever you feel some difficulty while filling the form or any column which is in your mind have some confliction or contradiction, or you have confused in filling that column, you feel free to contact us. We will provide you all kind of assistance. ہم آپ کی ہر قسم کی مدد کریں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ پراپرلی فارم کو فل کریں. لیکن کرنا آپ نے خود. اگر آپ نے کسی سے کروایا اور مینوں پتہ لگ گیا کہ تسی فارم خود فل نہیں کیتا، ڈمی بھی آپ کو بھجواتے ہیں. آپ کو میں FSC کا جو نیشنل کونسل کا ایکویلنس فارم ہے ڈمی وہ بھی بھجوا دوں گا. فائل جو خالی ہے پہلے بلینک فارم ہے وہ بھی بھجواؤں گا. ڈمی بھرا ہوا بھی بھجوا دوں گا. وہ بھرے ہوئے کو اپنے اوپر نہ کر لینا، وہ بھرا ہوا ڈمی ہے، یعنی کہ فکٹیشیس ہے، جیلی ہے. وہ ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے، اس میں یہ لکھنا ہے. اور IBC کا بلینک فارم بھی بھجوا دوں گا اور IBCC کا فیلڈ فارم بھی بھجوا دوں. اور دسو کتنا کچھ تواڈے واسطے کریے اور کہتے سانو کھ نہیں لبڑا، کوئی پیسے نہیں ہے ہمارے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ایک کوڑی کا فائدہ نہیں. صرف یہ کہ آپ لوگ پڑھ جائیں گے تو اچھا ہی ہے. جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو اچھا ہے. کوئی محنت کریں گے، ایمانداری سے کام کر لیں گے، ہومیوپیتھک پریکٹس ایمانداری سے کر لیں گے. جب ہم ایمانداری سے کریں گے تو سانو اجر بھی لب جائے گا اور سانو ثواب بھی لب جائے گا. عزت اور ذلت یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کبھی بھی ذلت نہیں دے گا اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں. کیوں دے گا؟ وہ تو کہتا ہے آپ ذرا سی بھی جو کام کریں گے، محنت کریں گے، آپ اس کا اجر پا لیں گے. قرآن پڑھا کریں، بڑا کلیئرلی لکھا ہوا اس کے اندر. جو جتنی محنت کرے گا نا اس کو اس کا اجر اتنا اجر مل جائے. یہاں آپ محنت کرتے ہیں، آپ نے فارم فل کیا، آپ نے محنت کی، آپ نے امتحان دیا، صحیح دیا، بغیر نقل کے دیا، محنت کی، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کو اجر دے گا؟ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں نہیں ملے گا. ملے گا، سانو تو لب دیا پیا اور انشاءاللہ آگے بھی ملے گا. تو طریقہ کار وہی ہے کہ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو ویسے بھی ہر بندہ جو اس ویڈیو کو دیکھے وہ نہ بھی اپلائی کرنا چاہے تو لیکن FSC ایکویلنس لکھ کر SMS کے اوپر لکھیں FSC ایکویلنس اور نیچے اپنا نام لکھیں، تعلیم لکھیں اور سٹی لکھیں اور ہمیں بھیج دیں. بس یہ 4 چیزیں لکھ کے بھیج دیں تو ہم آپ کو وہ جو اس کے متعلقہ چیزیں ہیں وہ آپ کو بھجوا دیں گے. پھر اس کے بعد جب آپ کا دل کرے اپلائی کرنے کو کبھی زندگی میں تو وہ آپ کے کام آ جائیں گے. اچھا جی، آپ نے کیا کیا جی اب تک کہ آپ نے وہ IBCC کا فارم ڈاؤن لوڈ کیا، اس پہ ایک تصویر لگا دی اور اس پہ سارے جو نیشنل کونسل سے فارم آیا ہوا ہے وہ بھی اور تمام ڈاکومنٹ فوٹو اسٹیٹ وہ بھی اور جو بورڈ سے ویریفیکیشن فارم ہے بند لفافہ وہ بھی، وہ آپ نے IBCC کے فارم کے ساتھ لگا دینی، ایکویلنس فارم کے ساتھ لگا دینی. اور اس کی فیس ہے 1200. تو IBCC سیکٹری IBCC کے نام، سیکٹری IBCC اسلام آباد کے نام آپ ڈرافٹ بنائیں اور وہ اوریجنل ڈرافٹ اس کے ساتھ لگا دیں IBCC کے فارم کے ساتھ.
فوٹو کاپیز ہر ایک چیز کی دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے پاس رکھنی ہے. بغیر فوٹو اسٹیٹ اپنے پاس رکھے ڈاکومنٹ نہیں بھجوانے. اچھا، اب آئی بی سی سی کیا کرے گا؟ جب فارم موصول ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے نیشنل کونسل کے فارم کی تصدیق کر لے گا، دیکھ لے گا، آپ کے اوریجنل ریزلٹ کارڈ بھی دیکھے گا، دو فوٹو کاپیز کو بھی دیکھے گا، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو فوٹو کاپیز وہ اپنے پاس رکھ لے گا اپنے ریکارڈ کے لیے کہ میں نے کس کو ایف ایس سی کا یہ سرٹیفکیٹ ایشو کیے. اور اوریجنل ریزلٹ کارڈ آپ کے وہ آپ کو واپس بھجوائے گا، اور جب ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ آپ کا آئے گا تو ساتھ ریزلٹ کارڈ آپ کے واپس آ جائیں گے. اور اگر نہ آئے تو آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ میرے ریزلٹ کا جو اوریجنل ہے وہ بھیجیں، فوٹو اسٹیٹ وہ رکھیں گے اپنے پاس. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں تھیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا اس کا نام ہے ایف ایس سی ہومیوپیتھی گروپ. اور یہ جاری کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کیوں اتنا تردد آپ لوگ کر رہے ہیں؟ Why you are putting so much effort in getting that equivalent certificate? The reason is that equivalent certificate is meant for carrying higher studies and to get admission in the higher subject or higher studies. ایف ایس سی کا جو آپ ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے بی اے یا بی ایس سی کے کسی بھی مضمون میں داخلہ لے سکتے ہیں، بی اے یا بی ایس سی. اور یہ ایف ایس سی ہے، ایف ایس سی ہومیوپیتھی میڈیکل گروپ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پری میڈیکل کے برابر ہیں، آپ ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے اہل ہیں، ایلیجیبل. یو آر ایلیجیبل فار گیٹنگ ایڈمیشن ان ایم بی بی ایس، ان نرسنگ ڈگری، بی ایس ان نرسنگ اینڈ آل ادر بی ایس میڈیکل پروگرامز which are recognized and approved by the Higher Education Commission. There is no other benefit of this FSC equivalent certificate. اگر آپ داخلے کے لیے اہل ہی نہیں ہیں کہیں پر تو اینو اسی کی کرنا ہے؟ سرٹیفکیٹ این روپیے لا کے کرنا کی 1200 روپیہ آئی بی سی سی کا، 750 روپیہ نیشنل کونسل کا، اور 1501 اور 1501 3000 روپیہ اس کا بورڈ کا ویریفیکیشن کا، 3000 1000 4000 4200 4900 تقریباً 5000 روپے. آگے آپ نے جو گئے ہیں آئے ہیں وہ علیحدہ خرچہ ہے، اور جو آپ نے ہاں رجسٹرڈ پوسٹ بھیجنا ہے، ہمیشہ رجسٹرڈ پوسٹ بھیجنا ہے، اس کی رسید اپنے پاس رکھنی ہے، وہ خرچے. تو یو آر اسپینڈنگ آلموسٹ 6000 روپیز for getting that FSC equivalent certificate, and the purpose of the equivalent certificate is to get admission in the higher degree program. یہ ایف ایس سی ہے تو آپ نے آگے بی اے بی ایس سی ایم اے ایم ایس سی کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پر. پھر ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ یہ ہے ایف ایس سی ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ کا کہ جو دوست ہمارے ممبران، ہمارے ساتھی، ہمارے طالب علم، ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کسی جگہ ملازم ہے، کوئی اسکول ٹیچر ہے، کوئی کسی جگہ کلرک ہے، کوئی کسی جگہ پر سرکاری ملازم ہے، اور وہ آگے اس کی گریڈنگ، وہ گریڈ آگے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس ایف ایس سی ایکویلنس کی بنیاد کے اوپر مثلا اگر ایک بندہ ہے اس نے میٹرک کیا ہوا اور کہیں پر وہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں کسی جگہ ملازم ہے، فرض کر لیں اس کا گریڈ 7واں ہے یا 9واں ہے یا 11واں ہے، اور آگے وہ پروموٹ ہونا چاہتا ہے، تو ادھر پروموشن میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایف اے یا ایف ایس سی کی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے تب آپ پروموٹ ہو سکتے. تو اگر آپ نے یہ ایف ایس سی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ادارے میں اس کو جمع کرائیں، اس کی بنیاد کے اوپر آپ کا گریڈ بھی اپ ہو جائے گا. یہ منظور شدہ ہے، یہ ویریفائیڈ ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان آئی بی سی سی ایشو کرتی ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ اپنی ملازمت میں گریڈنگ بھی اپ نہیں کر سکتے اور آگے داخلہ بھی نہیں لے سکتے تو پھر کیوں 7000 روپیہ 6000 روپیہ دیتے خرچ کرنا چاہتے؟ کوئی مقصد نہیں. یہ اسی لیے ہم نے کروایا ہے. آپ کے ڈپلومے کے پہلے 2 سال ایف ایس سی کروائیے اور اگلے 2 سال بی ایس سی کروائیے. تو بی ایس سی تو وہ جو کئی لوگوں نے حاصل کر لی تھی، وہ بعد میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں، وہ بند ہو چکی ہے. بڑی محنت کی تھی، بہت پیسہ ہم نے خرچ کیا اپنی جیب سے. یہ ایف ایس سی کے لیے بڑا پیسہ خرچ کیا، لاکھوں روپے. 7 سال 8 سال ہم جاتے رہے اسلام آباد لاہور وزٹ کرتے رہے.
اپنی جیب سے پلے سے پیسے لگا, اور سانو آپ پہ کوئی ضرورت نہیں ایف ایس سی دی, اسی تو خود پہلے ہی ایف ایس سی بی ایس سی پتہ نہیں کیڑی کیڑی ڈگریاں کر چڑی ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہمیں ذاتی طور پہ ضرورت نہیں, سسٹم کو ضرورت ہے, سسٹم کو ضرورت ہے. جن لوگوں نے بی ایچ ایم ایس کیا ہوا تھا گریڈڈ میٹرک کی بنیاد کے اوپر, اور ایف ایس سی نہیں تھے, میٹرک کے بعد ہومیوپیتھ ڈپلوما کیا, اور ڈپلومے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بی ایچ ایم ایس گریڈڈ کورس کر لیا 2 سال کا, ان کی ڈگری ایکسیپٹیبل نہیں تھی, وہ سارے بیچارے ان کی ملازمتیں ختم ہو گئیں. یہ ہم نے کروایا تو ان کی ملازمتیں بحال ہوئی, یہ ہم نے کروایا اللہ کے حکم سے, اور وہ ان کی ڈگریاں ایکسیپٹ ہو گئیں. پھر ایچ ای سی نے اس ایف ایس سی ایکویلنس کی بنیاد کے اوپر ان کی بی ایچ ایم ایس کی 2 سالہ ڈگری کو ایکسیپٹ کیا, اور پھر خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ہمارے ایف ایس سی ایکویلنس سرٹیفکیٹ کو مان کے کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ آگے بی ایچ ایم ایس میں داخلہ لے سکیں گے, آگے مختلف آپ کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں. کئی الٹرا ساؤنڈ میں کسی نے داخلے لیے, کسی نے کسی اور کورس میں داخلے لیے. اب بات یہ تھی کہ میں جی اپلائی, اب یہاں آئی ایم سو مچ یو کین سے کہ ورڈ وین پیپل کانٹیکٹ می, اور سر میں ہوتے اپلائی کیتا سی سر مینوں تو اے سرٹیفکیٹ منگے کوئی نہیں, وہ کہندے نہیں تو تے لگوا کے لیا, وہ مجھے لگوا کے لیا, ایف ایس سی پری میڈیکل لگوا کے لیا. تو میں ان کو کہتا ہوں یار بات سنو, تم لوگوں نے ہومیوپیتھک میں سارا کچھ کیا ہے, جس نے کمپیوٹر میں کیا ہوگا تو اس کو اگر ایف ایس سی ایکویلنس ملے گی تو کمپیوٹر کی ملے گی نا, انہوں پری میڈیکل کی کیوں ملے گی؟ جس نے انجینئرنگ میں کی ہوگی کوئی بات تو اس کو ایف ایس سی ایکویلنس ملے گی پری انجینئرنگ کی, جس نے میڈیکل میں کیا میڈیکل کی, جس نے ہومیوپیتھی میں کیا ہوگا تو میڈیکل. لیکن آپ کی یہ میڈیکل ایف ایس سی ہومیوپیتھی میڈیکل گروپ جو ہے یہ ایلیجیبل ہے کہ جو لوگ وہ حاصل کرتے ہیں ایف ایس سی پری میڈیکل والے ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے اہل ہیں, تو آپ بھی اہل ہیں. اچھا جو کہتے ہیں جی تسی اپنے سرٹیفکیٹ تے لکھا کے لیاؤ پری میڈیکل, بھائی اسی پری میڈیکل اسی او ایم بی بی ایس نہیں کیتے ہیں, اسی ہومیوپیتھی میڈیکل کیتے ہیں. ہم نے ہائیجین پڑھی ہے, ہم نے پیتھولوجی پڑھی ہے, اناٹمی پڑھی ہے, فزیولوجی پڑھی ہے, بایو کیمسٹری پڑھی ہے, ہم نے بیولوجی ہر چیز پڑھی ہے. بیولوجی تسی پڑھی نہیں؟ جب آپ نے ڈی ایچ میں داخلہ لیا تھا تو کیا آپ نے بیولوجی پڑھی نہیں تھی؟ بیولوجی پڑھی, فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی, تو آپ نے سارے سبجیکٹ پڑھے. بیولوجی کی 10 کتابیں آپ نے پڑھ لی, ہیومن فزیولوجی پڑھ لی, اناٹمی پڑھ لی, بایو کیمسٹری پڑھ لی, پبلک ہیلتھ پڑھ لی, ہر چیز پڑھ لی, پھر بھی کہتے تسی میڈیکل نہیں ہو, تو پھر تواڈے نہ پھر تانوں کی بندہ آکھے کی آکھے تانوں. ہاں وہ اب نہیں کر رہے, آپ کو نہیں مان رہے, تو یہ اس کے لیے فائٹ کی جاتی ہے بیٹا جی, اس کے لیے لڑا جاتا ہے اپنے حقوق کے لیے. یو ہیو ٹو فائٹ فار یور اون رائٹس, یو ہیو دی رائٹ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ایوری citizen of Pakistan has the right to excel in their respective field to get admission in the higher studies. یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ آگے پڑھ سکیں اپنی فیلڈ میں. آپ ہومیوپیتھک میں جانا چاہتے ہیں, آپ نے ڈپلوما کیا ہومیوپیتھی کا, تو آپ آگے ایم ایس سی ہومیوپیتھی کرنا چاہتے ہیں, آپ ایم فل ہومیوپیتھی کرنا چاہتے ہیں, آپ پی ایچ ڈی ہومیوپیتھی کرنا چاہتے ہیں, تو یو ہیو دی رائٹ. جب وہ لوگ کر رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر تو آپ بھی کر سکتے ہیں, تو اہل ہے. یو آر ایلیجیبل ٹو گیٹ ایڈمیشن ان دی ایم بی بی ایس program. So many doctors, so many students to whom I have convinced them and I educate them, they applied, and many of them, their form was submitted, but unfortunately they don't get the admission because they were not came on merit. That is the problem. وہ داخلہ ان کو نہیں ملا, لیکن ان کا فارم جمع ہوا, انہوں نے امتحان بھی دیے, اینٹی ٹیسٹ بھی دیے, لیکن ان کا داخلہ اس وجہ بنیاد پر نہیں ہوا کہ وہ اتنی پرسنٹ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری. مثلا اب 1100 نمبر ہیں, تو 1100 میں سے 1045 سالہ میرا بیٹا ہے, اس نے 1045 نمبر لیے تھے,
اس کو ایڈمیشن ملا MBBS میں. تو اب ہر بچے کو جو FSC پری میڈیکل داخلہ نہیں ملتا. تو جو FSC پری میڈیکل جس کو داخلہ نہیں ملا وہ آ کے نہیں دیا میرے سرٹیفکیٹ ہی نہیں مانتے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کو داخلہ کے لیے آپ کا فارم جمع ہوگا اور ہونا چاہیے. جہاں مشکلات پیش آتی ہیں وہاں پہ فائٹ کی جاتی ہے، وہاں پر آپ لڑے نا. یہاں فائٹ سے مراد مکے بازی نہیں ہے. وہاں فائٹ سے مراد یو ہیو ٹو convince them to the respective authorities that this is the certificate which I have got from the IBCC, and IBCC is the government institute, is an organization, is a idara, government ka idara hai. And after submitting the fees, this is the certificate I got from the government institute, government office. And the only purpose of this certificate is that I have the right to get admission in the subject which I like. مجھے جو پسند ہے میں اس میں لوں گا. آپ کون ہوتے ہیں میں کہ آپ اس ایکسلنس سرٹیفکیٹ اے لکھوا کے لیا، او لکھوا کے لیا، او لکھوا کے لیا. کیوں لکھوا کے لائیں؟ ہم نے ہومیوپیتھک میڈیکل گروپ میں کیا ہے. آپ ہمارے ریزلٹ کارڈ دیکھ لیں تو اس کا طریقہ بتائیں بیٹا جی آپ کیا کریں. ایکولنس سرٹیفکیٹ لینے کے بعد سب سے پہلے آپ جہاں پر داخلہ لینا چاہتے ہیں، مثلا آپ لینا چاہتے ہیں MBBS میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو پوائنٹ آف وہ جو ایکسل کہتے ہیں، وہ جو مرکز ہے نا ایکسل، وہ یہی ہے کہ میں کسی طریقے نال او پڑھ کے اے داخلہ لے لا. پڑھا میں میتھ تے میں داخلہ لواں میڈیکل وچ، یعنی کہ یہ آپ لوگوں کا آپشن ہے. یہ آپ لوگوں کا دماغ میں فطور ہے. MBBS داخلے کے لیے آپ کیا کریں جی؟ آپ نے سب سے پہلے کلرک سے بات نہیں کرنی، کیونکہ کلرک جو ہے نا اس نے دیکھنا ہے کہ کاغذ ہوتے لکھا اچھا جی FSC پری میڈیکل ہو، یا اس کے نیچے آپشن دیا ہوتا ہے کہ جی اس نے بایولوجی اور کیمسٹری میں کوئی ایسا سبجیکٹ رکھا ہو، ایسا اس نے آپشن رکھا ہو جو جس میں بایولوجی کیمسٹری آتا ہو، یا A لیول O لیول ہو. یہ 3 ہو گئے. FSC پری میڈیکل یا کوئی بھی کمبینیشن، لیکن اس میں بایولوجی کیمسٹری ہو، کوئی بھی کمبینیشن بایولوجی کیمسٹری ہو. اور تیسرا A لیول O لیول والے جو ہیں جو باہر کے ملکوں سے کر کے آتے ہیں وہ ہوں. اور چوتھا بھی لکھا ہوتا ہے جو آپ لوگ نہیں پڑھتے، وہ لکھا ہوتا ہے آر اینی سرٹیفکیٹ آر ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی دی IBCC. کلرک جہاں نا IBCC والی گل نہیں پڑھتا. وہ تسی فارم دیتا، انہیں پری میڈیکل ویکھیا ہے نہیں ہے اچھا چل فارم واپس ہے نہیں. انہوں آکو کلرک نو آکو پائی جی تھلے بھی پڑھو، چوتھے نمبر تے لکھے FSC ایکویلنس سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی دی IBCC. تو آپ کے پاس IBCC کا سرٹیفکیٹ ہے، اس پہ FSC پری میڈیکل لکھا ہونا ضروری نہیں. آپ FSC ہومیوپیتھک میڈیکل گروپ ہے، آپ نے ہومیوپیتھی پڑھے تو ہومیوپیتھی دی تو ایکویلنس سرٹیفکیٹ ملے گی. لیکن یہ بھی میڈیکل گروپ ہی ہے اور FSC پری میڈیکل جیسا ہی ہے. جو FSC پری میڈیکل والے جہاں داخلے لے سکتے ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں. اگر کہیں پر نہیں ملتا، کہیں پرابلم آتی ہے تو اس کو سالو کیا جائے، اس پرابلم کو ہم حل کریں، نہ کہ ان سے لڑنا شروع کر دیں. یہ دیکھیں نا IBCC والے کیا کہتے تھے کہ ہم آپ کو ایشو نہیں کریں گے. ایشو کر کے دکھایا کہ نہیں کرایا؟ دیکھو میں آپ کو لیٹر دکھاتا ہوں جس میں اس نے لکھ کے دے دیا کہ ہم آپ کو نہیں ایشو کریں گے، آپ کے ڈپلومے کو نہیں مانتے. یہ IBCC نے کہا تھا. منوایا کن نے؟ ایسے منوا لے، لڑے نہیں. قانونی تو ان کی قانونی ساری کاروائی پوری کی. 8 سے 10 سال لگے ہمیں، 8 سے 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا اس کے اوپر اپنی جیب سے آپ لوگوں کے لیے. سانو لوڑ ہی نہیں سی، یقین مانو سانو ہوں بھی لوڑ کوئی نہیں، ابھی تک نہیں لیا. یہ سمجھا رہا ہوں آپ لوگ، سمجھاتا ہوں کہ پڑھ کے آگے جائیں. یہ کلاس پڑھنیاں کوئی نہیں ہے جی. اچھا نقل مار کے ڈپلومے کرنے نے اور پھر کہتے یار میری بےزتی ہوگی. بےزتی میں تم سمجھا رہے ہیں کہ بےزتی نہیں یار، اے کام نہیں کرنا، ایسے نہیں ہے کام کرنا، پڑھ کے کرنا ہے. کلاسیں 80% حاضریاں پوری کرنی ہے، کہانی جاننا ہے ہم نے. نقل نہیں مارنی، وہ آخر میں نقل مارو نہیں مارنی، آگے جانا ہے ہم نے. پڑھ کے آگے جائیں، پھر کمپیٹنسی حاصل کریں، مہارت حاصل کریں.
کسی ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر کے نیچے 6 ماہ کا ایک سال کا ہاؤس جاب مکمل کریں, اسے سیکھیں. اب ہر ہاسپٹل میں, ہر سرکاری ہاسپٹل میں آپ کو 1 سال کے لیے ہاؤس جاب کی فیسلٹیز کا لیٹر جاری کروایا. وہاں جا کے آپ دیکھیں ایمرجنسی میں کس طرح مریض کو دیکھنا ہے یار. وہ سا کسی طرح بند ہوا تو انہوں کس طرح بحال کرنا ہے, کسی لت ٹوٹی ہے انہوں کس طرح ہینڈل کرنا ہے, وہ جوڑنی کس طرح ہے, ایمرجنسی کس طرح کرنی ہے. یہ چیزیں نہ ایلوپیتھی کی ہیں, نہ دیسی ہیں, نہ ہومیوپیتھی کی ہیں. یہ ایمرجنسی ہے. اس کا دوائی سے کوئی تعلق نہیں. ایک بندے کا تو سا روک گیا, ایتے سکہ پھنس گیا, ٹھیک, سا روک گیا, سکہ پھنس گیا. وہ ایتے کیڑی ایلوپیتھی دینی ہے, کیڑی ہومیوپیتھی دینی ہے, تھوڑا دماغ خراب ہے. وہ ایتے وہ کسی طریقے نال وہ ڈالتے ہیں لیرنگس کے اندر ایک انسٹرومنٹ ڈالتے ہیں, اس کا فوراً سانس بحال کرتے ہیں تاکہ سانس نہ رکے فوراً. یہ ایمرجنسی ہے, یہ آپ کو آنا چاہیے, مجھے بھی آنا چاہیے. وہ فوراً اس کے اندر ڈال کے اس کا سانس بحال کر دیتے ہیں اور پھر ایک خاص پروسیجر کے ذریعے وہ سکہ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. ایسے کیڑی دوائی چاہیے تھی, وہ ایسے تسی دوائیاں دینیاں شروع کر دیں تو ایک سیکنڈ چاہیے اس کی زندگی بچانے کے لیے. 1 سیکنڈ زیادہ ٹائم آپ نے لگایا تو مر جائے گا, سانس کا رک گیا تو مر جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایمرجنسی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں کہ ہاؤ وی کین ٹریٹ دا ایمرجنسی پیشنٹس. دس ہیز نو لنک ود اینی میڈیسن. آپ ایمرجنسی کو نا, آپ لفظ ایمرجنسی بھی نہیں سمجھتے. پرابلم تو یہ ہے, آپ ایمرجنسی جہاں آپ نے ایمرجنسی میں میڈیسن دی اس کا مطلب ایمرجنسی نہیں ہے. وہ ویسے آپ کہہ لیں کہ ایمرجنسی ٹائپ مریض آ گیا, ایمرجنسی ٹائپ, لیکن ایمرجنسی نہیں ہے. لفظ ایمرجنسی بہت بڑا لفظ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, آدھا منٹ 1 منٹ, بس اس آدھے منٹ 1 منٹ میں آپ نے اس کو بحال کر. جب وہ بحال ہو جاتی ہے, اس کا سانس بحال ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا, پھر آپ ہومیوپیتھک دوائی دیں, آپ ایلوپیتھک دوائی دیں, آپ دیسی دوائی دیں, جو مرضی دیں. بٹ دیر از نو سچ ریکوائرمنٹ آف میڈیسن ان ایمرجنسی. جب ایمرجنسی سے نکلے گا پھر وہاں پر وہ اگر سانپ نے کاٹا ہے, ٹھیک ہے, تو سانپ نے کاٹا ہے تو وہ اس کا سانس ہی نہیں آ رہا, تو اتنے تھی ٹیکے لگانے شروع کر دو, ویکسین لگانے شروع کر دو. وہ ایک آدھا منٹ چاہیے سانس بحال کرنے کے لیے. اگر سانس آدھے منٹ تک بحال نہ کیتا تو گیا. آپ نے وہاں پر ایک بندے کا دل بند ہو گیا, ایمرجنسی, دل بند ہو گیا, وہ کی کر دینا, شاک لگا کے الیکٹرک شاک دے کے انہوں ادھر فوراً اس کی بحال کرتے ہیں. وہ تو دوائیاں نہیں دینے لے, ٹیکا ٹھو کے آ رہے, ٹیکا ٹھو کے جلدی رہنے. ٹیکے کا ٹائم نہیں ہے بھائی. جب ٹیکے کا ٹائم آئے گا اٹ مینس کہ وہ ایمرجنسی سے تھوڑا سا باہر نکل آیا. اب وہاں آپ ٹیکا لگائیں. آپ کا اگر ایلوپیتھک سسٹم ہے تو آپ ٹیکا لگائیں, آپ کا ہومیوپیتھک سسٹم تو اپنی دوائیاں دیو, ڈیجیٹیلس دے لو, ایکونائٹ دے دو, جو مرضی پہ دیو, لیکسس دے دیں. کہیں پہ انفیکشن ہوگی ہے تو آپ لیکسس کی 200 کی خوراک دے دیں, ناجا دے دیو. ٹھیک ہے, سانس رک گیا ہے تو پہلے اس کا بحال کریں, وہ ایمرجنسی میں ہے. جب سانس بحال ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا تھوڑا سانس لینا شروع ہو گیا, انہوں ہومیوپیتھک دوائی دے دو, پاویں ایلوپیتھک دے دو. پھر وہ ایمرجنسی سے نکل آیا ہے جس کو ہم خام خواہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر لیں. تو لفظ ایمرجنسی کو بھی سمجھیں, اس کی ٹائپس ہیں, اس کی سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ ایمرجنسی کون سی ایمرجنسی میں ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگ کریں, اپلائی کریں, اور کوئی سوال ہو تو پوچھا کریں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو بات بتائی جائے, سمجھائی جائے, اس کو فالو کیا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. ہماری نیت خراب نہیں ہے کہ آپ کو ہم غلط کہیں گے, برا کہیں گے. ہم کیوں کہیں گے, ہمیں کیا حق پڑتا ہے کسی کو برا کہنے, ہمیں نہیں حق. لیکن جہاں سانو چھیڑے گا نا, اصل انہوں چھڑنا کوئی نہیں. جو ہمیں چھیڑے گا نہیں, ہم نے انہیں چھوڑنا اس کو. وہ اس لیے کہ 90% جو ہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کی
رسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے، اور آپ کے مشن کو اور آپ کے ایجنڈے کو لائک کرتے ہیں، وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس کو خام خواہ صاحب و تاش کرنا چاہیں اور ہمارے لوگوں کو آگے نہ پڑھنا دیں، ہم پہ الزامات لگائیں غلط قسم کے، وہ اینج ہے، وہ اینج ہے، وہ اینج کر دے، فلاں کر دے، یہ کر دے، سو واٹ؟ ہر بات پہ آپ آ کے ڈسکس کریں. آج میں بتاتا ہوں نا کیا ہوتی ہے ہومیوپیتھی، کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. ڈسکس کریں سامنے بیٹھ کے، ایک جملہ لکھ دیا اور بھاگ گئے ادھر سے، نکل گئے. یہ کوئی ڈاکٹر بنے یار؟ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے بات کرنے کے انداز سے ڈاکٹری نظر آنی چاہیے. اور اس لیول پہ ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے. تو ظاہر کوئی لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ان کی بات سنتے ہیں. بڑا ٹالرنس ہے، بڑا صبر ہے ہم میں. اگر یہ صبر نہ ہوتا نا تو یہ جو 30-35 سالوں میں ہم نے چیزیں حاصل کی ہیں یہ آپ حاصل نہ کر سکتے. سارے لوگ ایک طرف نے تو ایسے دیکھو تو انہوں نے ایف ایس سی ایکویلنسی کروا دیتی، بی ایس سی کروا دیتی، سروس اسٹرکچر 17 گیٹ سے منظور کروا کے دیتا ہے، پھر یونیورسٹیوں میں ڈگری کلاسز کے اجرا کروا دیے. جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں پاکستان کی، جہاں جہاں ہم خدمت کر سکتے ہیں، جہاں جہاں ویلفیئر لوگوں کی ہم کر سکتے ہیں، تو آج تک نہ کسی سیاست میں حصہ نہیں ہے، کسی جماعت کے ہم رکن نہیں ہے، کسی نہ کبھی زندگی میں کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کی، زندگی میں کسی بھی جگہ ووٹ کاسٹ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ہماری لائن نہیں ہے. ہماری لائن ہے ایجوکیشن. ہم نے اپنی عوام کو، اپنے پبلک کو، اپنے لوگوں کو پڑھانا ہے، آگے لے کے جانا، ان کو سمجھاتے رہنا ہے. وہ نہیں ہے غلط ہے، اے کام غلط ہے، اے صحیح ہے، اے. اور ابھی دیکھیں پارلیمنٹ سے ایف ایس سی منظور کروائی، پوری سینٹ، پوری قومی اسمبلی انہوں نے ایف ایس سی کا بل پاس کیا. آپ کی ہومیوپیتھی کو وہ بنیاد فراہم کر دی ہے جو آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. اس سارے نالائق نیلے جتنے جو لوگ بھی سمجھ جائیں کہ آپ کو میں کہوں نا کہ ویسے مذاق کر رہا ہوں، ایسا تو غصہ نہیں کر رہا کہ جاہل کیڑے نے. تو تجھے کو یار جیڑا بندہ ایف ایس سی کی مخالفت کر رہا ہے وہ جاہل ہے. جیڑا بندہ کسی بھی طریقے نہ کوئی بھی وہ تمہیں دے رہا ہے نا ریزن دے رہا ہے، کوئی بھی ریزن دے رہے وہ جاہل. جڑا کہ ایف ایس سی نہیں ہونی چاہیے، میٹرک ہونی چاہیے، کوئی بھی ریزن دینا ڈپلوما دی ایف ایس سی کتوں ہو گئی فلاں دی کتوں، ہی از جاہل. میں نے آپ کو تو کتنا پیارا نسخہ بتا دیا، ایک پرنسپل بتا دیا کہ جاہل آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کہڑے کہڑے جاہل نے. جیڑا بندہ بھی ایف ایس سی کی مخالفت کر رہا ہے نا کہ ایف ایس سی بنیادی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، وہ جاہل سیدھا کہا. تو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو ایف ایس سی کروائی. آپ کا دیکھنا کہ سسٹم جو ہے نا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہومیوپیتھی کا سسٹم ایسے اٹھ کے آسمانوں کی طرف جائے گا. آسمانوں سے مراد ہائیسٹ لیول پہ جائے گا. آہستہ آہستہ جائے گا. ایم ڈی کا کورس جو ہے نا وہ منظور ہو گیا ہے، اس میں ابھی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. پھر 2-3 کالج اس کو شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. میرا تو ارادہ ہے کہ میں اس ایم ڈی میں بھی داخلہ لوں گا، ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد داخلہ. ہم کاکے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں. ساری زندگی جو ہے نا اسی کام میں عزت کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ دیتے ہیں ہر ایک کو، اور ہر بندے کو 10-15-20 دفعہ ضرور سمجھاتے ہیں. جیسے لڑنا نہیں ہے، 10-15-20 دفعہ ضرور. لیکن ان میں سے کوئی ایک آدھ آ جاتا ہے ایسا جو خام خواہ آپ کے پاؤں کو پڑنا چاہتا ہے، کاٹنا چاہتا ہے. انہوں ایک باری تھوڑا چھانٹا ضرور لگتا ہے. اس کو چھانٹا لگانا ضروری ہے. یہ حکم بھی ہے، اسلامک حکم ہے کہ آپ کسی سے لڑے نہیں، لڑنا نہیں ہے. آپ اپنی منزل کی طرف چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں. وہ بھونکے گا، بھونکنے دیں، کوئی بات اگنور کر، پھر چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں. پھر بھونکے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ خاموش ہوں، آپ کی خاموشی کو وہ سمجھے کہ یہ بڑا کمزور آدمی ہے اور یہ جناب اینو اسی پہ جائیے. تو وہ کتا جو ہوتا ہے نا، وہ گاؤں کے نزدیک سے جو قافلہ گزر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھونکتے ہیں
تو جو قافلہ گزر ہوتا ہے وہ کتے کو کچھ بھی نہیں کہتے. یہ حقیقتی ہے زندگی. آپ خدا نہ خاصا کسی کو میں کتا نہیں کہہ رہا, ایک مثال دے رہا ہوں. اٹس جسٹ این ایگزامپل کہ وہ قافلہ جا رہا ہے اور کتے اس کو بھونکتے ہیں, تو سارے کتے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بھونک بھونک کے نا پھر واپس آ جاتے, وہ قافلہ گزر سکتا ہے. لیکن کچھ جگہ پر کوئی ایک آدھ کتا جو ہے وہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے یا اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاؤں کے اوپر جم مار کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس بندے نے نا اس وقت ایک چھانٹا رکھا ہوتا ہے, لکڑی رکھی ہوتی ہے, سوٹی رکھی ہوتی ہے, چھڑی رکھی ہوتی ہے, جس کو ہم چھانٹا کہتے ہیں. وہ نا جسٹ جب وہ پاؤں پڑنے لگتا ہے نا یا پاؤں کو پکڑنے لگتا ہے, اس وقت وہ ہلکا سے کے چھانٹا مار دیتا ہے, کتے کو پیچھا کر دیتا ہے. پھر بھی لڑتا نہیں ہے, چھانٹا مار کے اس کو پیچھا کر دیتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چلتا ہے. اے نہیں تھلے لائق ہو تو پیچھے کتے نے پیچھے نہ جائے نا, پھر وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو وی ہیو سیٹ گول ان آور لائف and that is called the mission of our life, to achieve that goal, and that goal is placing on the highest top of the hill, and we are running to achieve that goal. And if anybody is barking on us, we should ignore them. لیکن ہماری کمزوری کو, ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہاں ہم اپنی مزے کی طرف جا رہے ہیں, انہیں ایک بندہ لتاں پہ گیا ہے, وہ تمہیں کٹنا چاہتا ہے, ان کو تکلیف ہے, تو پھر اس کو تھوڑا سا چھانٹا لگانے کی ضرورت ہے. اور وہ چھانٹے کے اوپر آپ کہتے ہیں بدتمیزی کر دیتی ہے, فلاں کی دردلی کرتے, نہیں, کسی کی بھی نہیں کرتا. خدا نہ خواستہ سب انسان ہم سے بہتر ہیں. ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں, ہم سے بہتر ہیں, سارے اچھے ہیں, پر نہیں. یہ سارا مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو پہلے مشورہ کر, اور جب مشورہ کر لو تو پھر اس پہ قائم ہو. یہ سارا مشورہ کر کے کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اس کے لیے سینکڑوں لوگوں سے 1 سال 2 سال لگا کے مشورہ کر کے ایک ایجنڈا, ایک مشن طے کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا. ہم نے یونیورسٹیوں میں ڈگری کلاس کے اجرا کروانے ہیں, ہم نے بنیادی تعلیم FSC کرنی ہے, ہم نے ڈپلومے کو جو کر چکے ہیں ان کو ہم نے BSc کا درجہ دلوانا ہے تاکہ وہ بھی آگے پڑھ سکیں. جو نہ BHMS کر چکے ہیں ان کے لیے MD کورس کروانے ہیں. ہم نے یونیورسٹی لیول پہ ان کو لے کے جانا ہے, تمام کالجوں کا معیار بہتر کرنا ہے. یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو ملازمتیں دلوانی ہے, یہ جو جہاں پہ بین لگے ہیں یہ ختم کروانے ہیں, بین ختم کروانے ہیں, ان کو ریسٹور کروانا ہے دوبارہ اپنے حلق. تو وہاں پر ایجوکیشن چاہیے, وہاں پر آپ کو MSc لیول کی ایجوکیشن چاہیے, اچھے لیول کی ایجوکیشن چاہیے تاکہ آپ کو اچھی گریڈنگ ملے, آپ کو 17 گریڈ ملے. تو ہم تو اس کے لیے چل رہے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے ایک بندہ ہے وہ 17 گریڈ کے لیے ہم کوشش کی ہے, اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے اگر ای اتنے ٹور گئے تو میرا نقصان ہوگا. تو وہ ایک ہے, اور جو اچھے لوگ ہیں جو سمجھنے والے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں وہ 90% سے زیادہ ہیں. تو ہم نے 90% کو دیکھنا ہے کہ ہم نے 10% کو دیکھنا ہے, اس لیے ہم 10% کے اوپر خاموش رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں, ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, ہم پر الزامات لگاتے ہیں, ڈگریاں جعلی نے, ڈپلومے جعلی نے, انہوں خلاف درخواستیں دے دیو, کر دیو, وہ کر. خاموش رہتے حد الامکان خاموشی. جو لیٹر بازی بھی کی ہے ان کے اوپر بھی کبھی جواب نہیں دیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے آگے جواب دیں بھائی. میں ابھی جو جتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں. اس میں نے جھوٹ بولے گا, میں اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, وہ مجھے پکڑ لے گا. تو اگر میرے خلاف کوئی بندہ گال کرے گا تو اللہ نہیں دیکھ رہے, وہ بھی دیکھ رہے. اس لیے جو ہمارے خلاف درخواستیں بھی دیتے ہیں, ہمارے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں, ہمارے خلاف وہ پوسٹیں بھی لگاتے ہیں, ہمارے خلاف بہت کچھ کرتے ہیں, یقین مانے خاموش رہتے. کبھی دیکھا مجھے جملے بازی کرتے ہوئے؟ بہت ہی کوئی پہ ہی گیا تو اس کو بلا کر اچھا یار چل یار معافی دے دے تو یار آپ سے بات نہیں, پھر بھی بات نہیں کرتا. لیکن جو دوسری دنیا دیکھ رہی ہے انہوں نے ضرور سمجھائی تھا کہ اس نے یہ بات غلط کی. دوسری دنیا کو ضرور بتاتے. ہمارا کام ہے بتا, منو نہ منو یہ تمہاری مرضی ہے. تو یہ سارا تھا, آپ کو بات کہیں اور چلی گئی, لیکن یہ ضروری تھا آپ لوگوں کو, آپ یہ مشن
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کون ہیں, کیا کر رہے ہیں. یار ملازمت بھی کرنے ہیں, یار کالجوں میں بھی پڑھانے ہیں, یار اپنے کلینک بھی کرنے ہیں, بچوں بھی سنبھالنے ہیں, ہر کام کرنے ہیں, اور پھر اس میں سے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں کوئی ایک کوڑی کا ذاتی فائدہ نہیں. نہ ساری کوئی فارم ایسی ہے جی دوائی سے تھوڑے کو فکوانے ہے, بالکل. یہاں پر کلینک کے اوپر بھی مریض آتے ہیں, آدھے سے زیادہ تو مفت ہوتے ہیں, فری ہوتے ہیں. اے بھی نہیں کہ تو اسی سانو مریض ریفر کرو. اور میرے پاس اتنے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اے دے 10 ٹائم, بتاتے ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کام کے. پریکٹس از اے ویری لوور ٹائپ آف جاب. یہ سب سے کم درجے کی پریکٹس. اس سے اوپر جو کام ہے آپ کو اوپر اٹھانا, آپ کو ہائیسٹ لیول پہ جانا, یہ کون کرے؟ مطلب میں آتے جا کے کلینک کرتا رہا, ٹھیک ہے کر لیا, میں 100 روپیہ کما لیا, 500 کما لیا, 1000 کما لیا. اور یہ جو پاکستان لیول پہ اور دنیا کے لیول پہ کام کرنا, وہ کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا؟ چلے بتائیں نا, آپ سے سوال ہے. اچھا ڈگری کلاس ہے جڑی یونیورسٹی گجرات شروع کرنا چاہتے ہیں, یہ کون کرے گا؟ میں یہاں تو کلینک پہ بیٹھ کے پریکٹس کر لوں نا, تو میں نے 150 500 1000 لب جائے گا, چلو ٹھیک ہے جی. تے وہ پھر یونیورسٹی میں کون جا کے بریفنگ دے گا, کون جا کے اس کی فیزیبلٹی بنائے گا, کون جا کے کہے گا کہ ہمارے بچوں کو آگے پڑھائیں جی, ان کو آگے لے کے جائیں جی, ان کی تعلیم میں اضافہ کر. کون جائے گا, کون کرے گا؟ یہ والا کام کون کرے گا؟ میرا ابا کرے گا؟ کون کرے گا؟ یا تسی کر لو. پھر کون کلینک چھوڑتا ہے اپنا؟ تو وہ لیول جو ہے نا جہاں پر پورے پاکستان کا کام ہے, میرے نزدیک وہ زیادہ اہم ہے. اس ایک مریض کو دیکھنے سے, وہ تو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, سارے دیکھ رہے ہیں, دوائیاں اسی نہیں بیچنیاں. ہمارا کوئی ہومیوپیتھک کالج نہیں, میں کسی کالج کا ہومیوپیتھک کالج کا عہدیدار ممبر یا لیکچرر نہیں, کسی بھی کالج کا نہیں. ہاں جاتے ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں, وہاں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یار چھٹیاں ہوئی ہیں تو یار سانو نظر تھوڑا پڑھا دیں. ٹھیک ہے جی, مفت پڑھا دیتے. کوئی کسی کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس میں تو کوئی قدغن نہیں نا, کوئی رکاوٹ نہیں نا کہ آپ نے کسی کالج میں جا کے ویسے فری نہ وزٹر کے طور پر آپ نے جا کے پڑھا دی تھا, کالجوں میں جا کے پڑھا دے. دوست کوئی کہتا ہے سیمینار میں ہمیں لیکچر دیتا چاہیے, ٹھیک ہے دے دینے کے لیکچر, تو لیکچر دے دے. وہاں پہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, لوگ پڑھا رہے ہیں. نہ وہ پیسے لبنے نہ اسے کوئی کھاڑا کاروبار. تو کالجز بھی ہمارے نہیں جہاں آپ ہمیں اسٹوڈنٹ ریفر کر دیں مجھے ذاتی, تو میرے کو کوئی فائدہ ہو جائے, کوئی فائدہ نہیں. فارمیسی میری کوئی نہیں, نہ دوائیاں بیچنی ہیں نہ دینی ہیں, میرے کوئی فائدہ نہیں. مریضوں کا میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کہ مریض 5 10 15 20 وہ بھی اپوائنٹمنٹ پہ دیکھتے ہیں کم سے کم, کیونکہ اس کام سے زیادہ اہم کام کر رہے ہیں. اور وہ کام ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس پاکستان کے اکنامکس کو, پاکستان کی ایجوکیشن سٹینڈرڈ کو ہم انہانس کر رہے ہیں. پاکستان لیول پہ کام, آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر نہیں کرتے, ڈاکٹر نہیں کرتے, ڈاکٹر اسی دن اندروں ہس رہے ہوتے کہ یار اس کی سوچ یہ ہوتے ہومیوپیتھی پڑی. ہومیوپیتھی کے علاوہ بھی بہت سارے ویلفیئر کے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں, جو آپ کے سامنے نہیں آتے. ہومیوپیتھی کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جو ہیں, میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں. کم سے کم جھوٹ بولیں, کم سے کم فراڈ لگائیں. ٹھیک ہے جی, کم سے کم. ہاں انسان ہے, میں آپ سے زیادہ گناہ گار, تو اس کی معافی اللہ سے مانگیں, بعد میں انسانوں سے مانگیں. اس ویڈیو کو تھوڑے کو یہ بہت ضروری تھی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن مانگتے ہیں, تو ان کو آپ پڑھیں بھی دیکھیں. میں نہیں کہتا, میں نے آج تک کسی ویڈیو میں نے کہا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لو, ہاں جی, اور جو بیل آئکن دبا دو, مت دباؤ, مت سبسکرائب کرو, کوئی ضرورت نہیں. میری کہیں مونیٹائزیشن آن ہوئی ہے کہ جنہیں میں ₹1,00,000 لا دینا, فری ہے, کوئی مونیٹائزیشن نہیں ہے. صرف ایجوکیشن پرپز کے لیے بنایا ہے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے.
اور کوئی ذریعہ نہیں ہے نا. آپ کس طرح کسی سے بات کریں؟ یہی ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی میں تواڈے چینل نوں سبسکرائب کر دیتا ہے, میں بیل آئکن دبا, مت دباؤ, بھاڑ میں جائیں. مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے؟ اگر کوئی نہیں دیکھنا چاہتا, نہیں پڑھنا چاہتا, نہیں سمجھنا چاہتا, ہمارا کام ہے پڑھانا, سمجھانا, دکھانا. تو جو بات آپ سمجھیں, اور اگر آپ دوسروں کو نہیں بتانا چاہتے, نہ بتاؤ, نہ دسو. میری کسی ویڈیو میں آپ بتا دیں میں نے کہا ہو کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں, تو نہ جناب بیل آئکن دبا دیں. ناٹ اے سنگل 2500 سے زیادہ سبسکرائبر ہیں, ایک دفعہ بھی نہیں کہا. وہ اس لیے نہیں کہا کہ اگر تانوں عقل نہیں تو مینوں آکھن کی لوڑ ہے. اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ اگر آپ فارم فل نہیں کر سکتے اور خود فارم فل کرنا نہیں چاہتے اور کر بھی نہیں سکتے, تو مت آپ ایکولنسیاں لیں. کیا ضرورت پڑی ہے ایکولنسی لینے کی؟ کوئی ضرورت نہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو یار ان کے لیے ہم نے یہ ایک اپرچونٹی رکھی ہے کہ وہ لوگ آگے یار پڑھ لیں. جو DHMS کر چکے ہیں ان کے لیے اپرچونٹی رکھی ہے کہ آگے پڑھیں. صرف DHMS کے اوپر ہی نہ تکیہ رکھیں کہ بھائی میں بس نے کار لیا تو ٹھیک ہے. پریکٹس جو کرنا چاہتے ہیں, مجھ جیسے بابے نہیں پڑھنا چاہتے اور ہم نہیں پڑھ سکتے, وہ ایک علیحدہ بات. اب ہماری وہ ایج نہیں ہے کہ ہم نہ داخلے لیں یونیورسٹیوں میں اور جائیں دھکے کھائیں, ہماری نہیں ہے. لیکن آنے والی نسل تو پڑھے نا یار. وہ FSC بیس پہ آئے اور BHMS کرے 5 سال کا, پھر ڈاکٹر بنے. 1 سال کی ہاؤس جاب کرے, ان کو پورا سکھایا جائے, ان کو ہر چیز پڑھائی جائے, ہر چیز دکھائی جائے, ان کو کلاسیکل پیتھی سکھائی جائے, سنگل ریمیڈی ان کو سلیکٹ کرنا آنا چاہیے. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جنی انگریزی دوائیاں نو پوٹنٹائز کیتا جی, اے فلاں MP سلین نو پوٹنٹائز کر کے میں دتی 6x وے تو مریض ٹھیک ہو گیا جی. میں ڈکلوران نو میں کر کے کیتا تو ٹھیک ہو گیا جی. دیسی دوائیاں بھی بہت ساری جس سے وزن کم ہو جاتا ہے, اوبیسٹی میں چلیں آج آپ کو پوسٹ لگا دیتا ہوں. دیسی دوائیاں بہت ساری جن کے استعمال سے وزن کم ہوتا ہے. اچھا تو بھائی جن نے وزن کم کرنا وہ دیسی دوائی کھا لے. ہوں ہومیوپیتھی والا کی کر رہا ہے, وہی دیسی دوائی جو پہلے کی آلریڈی وزن کم کر رہی ہے انہوں مدر ٹنکچر کا نام دیں, اے مدر ٹنکچر بن گیا, اور اس کو کہتے ہیں 20 قطرے 30 قطرے 40 قطرے پی, پھر اعلان کرتے ہیں میں نے ہومیوپیتھک دوائی دی تو مریض ٹھیک ہوا تو وزن کٹ گیا. اٹس آل فراڈ. ویئر از دا پرنسپل in this pathy where you have given the medicine to the obese person? Where is the principle of homeopathy? Where is Hahnemannian fall? Where is Hahnemannian is standing in this treatment? وہ کہنا ہے تو ہومیوپیتھی کے خلاف. یار ایک دوائی جیڑی آلریڈی کسی پیتھی کے اندر مریض کو ٹھیک کر رہی ہے, انہوں ہومیوپیتھی کا صرف لیبل لگایا تو اے ہومیوپیتھی ہے تو کہتے ہیں میں مریض ٹھیک کر سکے. نہیں, ہومیوپیتھی سے اسی وقت مریض ٹھیک ہوگا جب ہومیوپیتھی کے پرنسپل کے مطابق, ہینیمینین اصول کے مطابق آپ اس کو ٹھیک کریں گے. اور وہ پرنسپل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہینیمین نے یہ کہا تھا کہ بعض دوائیوں میں یہ خواص موجود ہیں کہ وہ کروڈ حالت میں یعنی کہ مادہ حالت میں صحت مند بندے میں علامات پیدا کرتی ہیں. کروڈ حالت میں, مادہ حالت میں صحت مند بندے میں علامات پیدا کرتی ہیں. اگر ان جیسی علامات کا کوئی مریض آ جائے جس کو بیماری جو مرضی ہو, علامات وہ ہوں, تو وہ دوا جس نے جو علامات پیدا کی تھی صحت مند میں, اگر اس دوائی کو پوٹنٹائز فارم میں قلیل ترین مقدار میں دی جائے تو وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. اب جب آپ نے دوائی دینی ہے, آپ نے دیسی دوائی کو پہلے لے کے آنا ہے, ہومیوپیتھی کا لیبل لگانا ہے. پہلے تو دیکھیں پروونگ کا, آپ نے ایکونائٹ ہے اس کی پروونگ ہے, دیکھیں 3000 علامات ہیں. سلفر کو دیکھیں 3500 سے زیادہ علامات پروونگ کی ہیں, وہ لکھی گئی ہیں کہ یہ پروونگ علامات ہیں. یہ 3500 وہ علامات ہیں جو صحت مند شخص میں علامات پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ 3500 علامات کا کوئی مریض آئے گا, یعنی 3500 میں سے کسی کے پاس 10 علامات ہیں, کسی میں 5 علامات ہیں, کسی کے 6 علامات ہیں, اس کا مریض آ گیا ہے, تو آپ اگر اس کی سلفر دوائی بنتی ہے تو آپ اس کو
12 में, 30 में, 200 में, 1 mg/cm में देते हैं, पोटेंटाइज फॉर्म में कलील तीन मकदार में देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, फिर ये मरीज ठीक हुआ और मरीज ठीक होते हैं। ये है जी होम्योपैथी। ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, प्रिंसिपल कहीं अप्लाई नहीं हुआ। जिस तरह भी एक डॉक्टर साहब है, वो कहते हैं जी उसको ना टीबी थी, तो मैंने वो टीबी की दवाई एलोपैथी की खा रहा था, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ये वीडियो बन रही है, तो उसको मैंने वही दवा जो वो खा रहा था उसको पोटेंटाइज करके दे दी, तो वो टीबी की कुछ अलामतें ठीक हो। इट्स नॉट होम्योपैथी, इट इज नॉट होम्योपैथी। होम्योपैथी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन्हें कोई और ना दे लो, मरीज ठीक हो गया, मरीज के ना तो रोले ही कोई नहीं ना। आप ये क्यों कहते हैं कि मैंने होम्योपैथी से ठीक कर दी? फिर जेड़ा जेड़ा मरीज जो दवाइयां खाई जा रहा है, अगर वो डिक्लोफेनिक सोडियम खा रहा है, कहता मेरी दर्द ठीक है, तो उन्हें थोड़ा पोटेंटाइज कर लो तो दे दियो। अभी मैंने कुछ अर्से पहले आपको समझाया था कि इंसुलिन जिसको कहते हैं, वो आपके शुगर लेवल को बैलेंस करती है, नॉर्मल करती है, जो बड़ा होता है उसको कम कर देती है। तो इंसुलिन आप ऑलरेडी वो लगा रहा है, मरीज जो है इंसुलिन लगवा रहा है, तो तुसी उही इंसुलिन लैके उही सेम उन्हें थोड़ा जा पोटेंटाइज की, थोड़ा पोटेंटाइज हो गया 3x में पोटेंटाइज हो गया जी। और आप उसको कह रहे हैं 2-2 गोलियां 4-4 गोलियां दिन में 5-6 बारी खाई चल, तो अगर ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ थोड़ा जा शुगर ਦਾ ਲੈਵਲ डाउन हो ही गया है, चलो तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ होम्योपैथिकली ठीक कर ਦਿੱਤੀ। In this treatment homeopathic principle is not involved, it's not homeopathy। हाँ, आप इंसुलिनम 1 mg में देते हैं और उसकी प्रूविंग अवेलेबल हो, यानी इंसुलिन की प्रूविंग अवेलेबल हो, मटीरिया मेडिका में अवेलेबल हो, ऑथेंटिक अदारे से, नहीं मैं लिख के मटीरिया मेडिका के साथ नहीं, ऑथेंटिक अदारा उसको करे हाँ जी ये इंसुलिनम की 1500, 600, 200 अलामतें हैं और ये मटीरिया मेडिका। अब उस अलामत पे जब आप इंसुलिनम 1 mg में देंगे और वो अलामत ठीक होगी, वो अलामत जो कि मटीरिया मेडिका में लिखी है वो ठीक होगी, हाँ इसको कहते हैं होम्योपैथी। मत करें दीगर तरीका इलाज को अपने अंदर घुसेड़ के और कहने होम्योपैथी ना ठीक हो गया, होम्योपैथी ना नहीं ठीक होंगे। होम्योपैथी से वही ठीक होंगे जो हैनीमैनियन प्रैक्टिस करते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने होम्योपैथी से मरीज ठीक किया। हैनीमैन ने तकरीबन 99 यानी कि 100 के नजदीक उसने अद्वियात की प्रूविंग लिखी है, जिन्नियां पईयां ने सारी हैनीमैन दियां ने, और वही रिजल्ट भी देंदियां ने। क्यों? उसने प्रूविंग लिखी हुई है, उन्हें नहीं किया। एलोपैथिक तो पहले सिस्टम चल ही रहा था, उसने उसको निगेट किया है, उस सिस्टम को उसने निगेट किया है, उसने कहा नहीं है गलत सिस्टम है, निगेट किया। वो खुद एमडी डॉक्टर था, उसने अपने सिस्टम को निगेट किया, नहीं यार ऐसा कोई नहीं। और उसके बाद उसने उनमें से वो अद्वियात सिलेक्ट की जो वो यूज कर रहा था, उनमें से वो अद्वियात सिलेक्ट की और प्रूविंग लिखी उनकी कि अगर ऐसे मरीज आएंगे जिनकी ये अलामात होंगी तो आप इन अद्वियात को पोटेंटाइज फॉर्म में कलील मिकदार में आप देंगे तो मरीज ठीक हो जाएगा और वो परमानेंट क्योर होगा। और हम ये रोज देखते हैं परमानेंट क्योर, तभी सिस्टम में मौजूद है ना। लेकिन जो इस सिस्टम में आके इस प्रिंसिपल से को अडॉप्ट नहीं कर रहे, सिर्फ होम्योपैथी होने की वजह से वो दीगर दवाइयां भी इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में न क्रेडिट देते हैं कि होम्योपैथिक से ठीक हो गया, वो नहीं ठीक हो। ये फ्रॉड है, ये झूठ है, फ्रॉड, झूठ, बेईमानी और अमानत में खयानत है। अगर किसी देसी दवाई से ठीक हुआ तो आप उसको क्रेडिट दें, यार देसी दवाई ना है, देखो जी मरीज ठीक किया। मेरे पास अभी कई
कंपाउंड ऐसे पड़े हुए, मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो फिर हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं क्योंकि रोटी भी खानी होती है उन्होंने कोल, वो प्रोग्राम में बुलाना में बंद कर देंगे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी देसी दवाइयां अपने अद्वियात में डाली हुई हैं, देसी कुछ ने एलोपैथिक मिक्स किया हुआ है, और फिर होम्योपैथिक ऊपर लिखा हुआ है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਮ ਸਾਲਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ੀਰੀਅਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਣਾ ਤੇ ਐਂਜ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਉਹ ਡੱਬੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਲਾਮਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਮਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾफ नहीं, इस तरह ना कर, मत किसी के साथ फ्रॉड लगाए। होम्योपैथी तो आई ही दीगर फ्रॉडों को खत्म करने के लिए, तो फिर वही दवाइयां दोबारा होम्योपैथी करके ना देके तुम इस्तेमाल कर, तो फिर वही सिस्टम रहन देंगे, एलोपैथी रहन देंगे, चंगा चल रहा सी, ਉਹ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ आपने क्यों टांग अड़ाई, इसलिए आपने टांग अड़ाई थी कि आपने कहा कि नहीं, ये जो अद्वियात देने का प्रिंसिपल है, ये असूल है, ये गलत है एलोपैथी का, जिससे बहुत सारी बीमारियां और साइड इफेक्ट्स पैदा होती हैं। आप होम्योपैथिक दवाई दें और होम्योपैथिक प्रिंसिपल के मुताबिक दवाई दें, तो ये परमानेंट क्योर होगा। आपने तो उन सबको निगेट करके, निगलेक्ट करके तो आपने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अगर अपने सिस्टम जो नया इंट्रोड्यूस करवाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੀ। बेशक ਤੁਸੀਂ होम्योपैथ डॉक्टर हो, तो ਤੁਹਾਡੇ सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर होने की वजह से ये होम्योपैथी हो जाएगी। होम्योपैथी उसी वक्त होगी जब आप होम्योपैथिक प्रिंसिपल के मुताबिक दवाई दें, और वो प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है कि जो अद्वियात किसी सेहतमंद शख्स में अलामात पैदा करने की सलाहियत रखती, हर दवाई अलामतें पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती है। हर चीज जो है उसके अंदर मेडिसिनल पावर नहीं है। हम रोटी रोज खाने हैं, ये दवाई होगी नहीं, ये दवाई नहीं है, ठीक है। तो हर दवा जो कि किसी सेहतमंद शख्स में अलामात पैदा करने की सलाहियत रखती है, उन अलामात को प्रूविंग कहा जाता है, वो मटीरियल मेडिका में लिख दी जाती हैं कि ये अलामात पैदा करने की, ये दवा ABC, ये अलामात 1 2 3 4 5 पैदा करने की सलाहियत है, ये मटीरियल मेडिका में लिख दी। अब आपके पास मरीज आ गया, उसको बेशक जो मर्जी बीमारी हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस हो, जो मर्जी हो, लेकिन अगर वो 1 2 3 4 5 5 अलामतें आपकी मैच कर जाएं और वो ABC से मैच कर जाएं, तो फिर आप ABC को कलील तरीन मकदार में पोटेंटाइज फॉर्म में उस मरीज को देंगे, तो वो मरीज ठीक हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, इस तरह मरीज को ठीक करें। अगर वही दवाइयां तुझे अंग्रेजी और देसी और दीगर दवाएं, चाइनीज दवाइयां बड़ी इस्तेमाल होती हैं हमारी होम्योपैथिक में, बड़ी इस्तेमाल होती। वो आजकल तो आने बंद हो गए पड़े हुए। पहले ना एक जिनसिंग दे के ना आते थे मिनरल के, और ना वायल बनी होती थी, वो सारे जिनसिंग होम्योपैथिक पे। वो भाई जिनसिंग तो ऑलरेडी देसी हर्ब में है, और वो वायल की शक्ल में आता था, वो पीने से बड़े, वो मैंने भी पिया है, काफी टॉनिक, बड़ा एनर्जी मिलती है उससे। आप थके हुए, आप जिस्म फटीग है, परेशानी है, और थकावट है, काम कर करके थक गए हैं, जिस्म दर्द कर रहा है, वो एक वायल पींदे था सी, वो जिनसिंग वाली, बड़ा खूबसूरत उसका ढक्कन होता, यूं खोल लेता, लिखा होम्योपैथिक थे, तो वो तो देसी दवाई है, और बड़ा एक्सट्रैक्ट है, वो चाइना से आता था ओरिजिनल, और बड़ा मजेदार, मीठा भी होता था और बड़ा मजेदार भी होता था, ठीक हो जाता बंदा ठीक। उन आगे जो होम्योपैथिक ना ठीक हो गया, नहीं यार ठीक हो है, पर होम्योपैथिक ना नहीं ठीक हो। आप उनको उसी का क्रेडिट है कि चाइनीज मेडिसिन है, कई चाइनीज मेडिसिन है, उनसे मरीजों को आराम आता है, आप उनको क्रेडिट दें। अगर आपने इस्तेमाल किए, आप उनको इस्तेमाल करके और होम्योपैथिक को खाम का बीच में इन्वॉल्व करके, गलत इन्वॉल्व करके, तो ये बेईमानी है, ये अमानत में खयानत है, ये आपने अपने कोड ऑफ एथिक्स की भी खिलाफ वर्जी की है। आप नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ, ये गलत बात है।
تو یہ میں ہی سمجھا رہا ہوں، اور تو دنیا میں دوسرا بندہ تو کوئی نہیں سمجھانا پیا. کہنے نہ کرو، اچھی پریکٹس کریں، ہومیوپیتھی کے اصولوں کے مطابق کریں، ہینی میننگ پریکٹس کریں، اور اس سے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، اور کئی انکیوربل مریض ٹھیک ہوتے ہیں. ایک بچی تھی، اس کا گردے کا ایک گردہ اس کا سکڑ گیا. وہ الٹرا ساؤنڈ میں اس نے بتایا، وہ تو علامتیں کچھ اور لے کر آئی، اور الٹرا ساؤنڈ میں نہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا گردہ تھوڑا سا سکڑا ہوا ہے پہلے کے مقابلے. دو ہوتے ہیں نا، تو میں نے وہ نا اس میں ریپرٹری میں دیکھی علامت کہ اس کی کون سی علامت ہے. تو وہ تھا کڈنی فلوٹنگ، فلو ایبڈومن میں. اس کے آگے لکھا ہوتا ہے پلمبم میٹ. اب پلمبم میٹ دا گردے کی تکلیف ہے نا، کوئی تعلق نہیں. تو میں نے اس کو پلمبم میٹ دی، اور 3 ماہ بعد اس نے 2-3 مختلف جگہ سے الٹرا ساؤنڈ کرایا. اس کے اندر وہ نارمل کڈنی انہوں نے شو کیا، دونوں کڈنیز کو نارمل شو کیا، اور اس کی علامات بھی ختم ہو گئی تھی. اور اس لڑکی نے پھر دوبارہ کیا جو پہلے والا تھا نا ڈاکٹر، ادھر ہمارے گجرات نام نہیں لیتے، نام لینے سے پھر آپ وہ سسٹم ذرا خراب ہو جاتی ہے بات. وہ پھر ہم دوسری سائڈ پہ نکلتے، جو اصل موضوع تھا اس سے ہم ڈی ٹریک ہو جاتے. تو اس سے پہلے والے الٹرا ساؤنڈ والے کے پاس وہ دوبارہ گئی لڑکی. تو اس نے جا کے دوبارہ اسے الٹرا ساؤنڈ کرایا. اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے پہلے کروایا تھا. تو اس نے لکھا کہ بوتھ کڈنیز آر نارمل. تو ہماری ہومیوپیتھک میں علامت ہے فلوٹنگ، کڈنی فلوٹنگ ان دا ایبڈومن، اور آگے دوائی لکھی ہوئی ہے پلمبم میٹ. ایک کی لکھی ہے، مزے دی گل ہے. تو پلمبم میٹ کی آپ دیکھیں پروونگ میں علامات لکھی ہیں، تو پھر آپ مریض کو آپ نے دی، تو پھر اس کو کہیں گے کہ ہومیوپیتھکلی مریض ٹھیک. اب اس کو بے شک علامتیں بہت ساری تھیں، لڑکی کو علامتیں بہت ساری تھیں، لیکن وہ پلمبم میٹ دینے سے اس کی وہ باقی علامتیں بھی خود بخود ٹھیک ہو گئی. تو آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سی علامت ہے مریض کے اندر، اور وہ ہماری مٹیریل میڈیکل میں کہاں میچ کر رہی ہے. ایک نہیں کہ انہوں اس لیے درد ہو رہی سی یا انہوں پروٹین آ رہی سی کہ انہوں آ کے لیا تے میں تینوں جڑی ہے نا فلاں دوائی جڑی ہے نا پوٹنٹائز کر کے 3x بنا کے تینوں دینا تو ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں، یہ ٹاؤٹوپیتھی کہلاتی ہے. اگر سائیڈ افیکٹس کے اوپر دوائی دی جائے تو ٹاؤٹوپیتھی کہلاتی ہے، اور اگر وہی دوا مریض کی جو وہ کھا رہا ہے اور وہی دوا پوٹنٹائز کر کے دی جائے تو وہ آئسوپیتھی کہلاتی ہے. اور اگر جو دوا وہ کھا رہا ہے اس سے نقصان پیدا ہو رہے ہیں، یعنی کہ اس کو سائیڈ افیکٹس پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ انگریزی دوائی کھانے سے اس کے سائیڈ افیکٹس جو اگر پیدا ہو رہے ہیں، اس کو سائیڈ افیکٹس کو ختم کرنے کے لیے جو آپ دوائی دیں گے اسی دوا کو پوٹنٹائز کر کے، وہ ٹاؤٹوپیتھی کہلاتی ہے. اٹس ناٹ ہومیوپیتھی، اٹس ناٹ ہومیوپیتھی، اٹس ناٹ ہومیوپیتھی. ہاں تو ٹھیک تو ہوتا ہے نا مریض، لیکن کریڈٹ آپ ٹاؤٹوپیتھی کو دے لیں نا. آپ کہیں جی ٹاؤٹوپیتھی سے میں نے مریض ٹھیک ہے، بالکل. آپ کہیں جی میں نے آئسوپیتھی سے مریض ٹھیک ہے، بالکل. آپ کہیں میں نے دیسی دوائی سے مریض ٹھیک ہے، بالکل ہوتے ہیں ٹھیک. لیکن یہ بے ایمانی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ آپ دیگر ادویات کو وداؤٹ اپلائنگ دا ہومیوپیتھک پرنسپل اینڈ یو آر سجیسٹنگ میڈیسن ٹو دا پیشنٹ, and in front of the audience you are claiming that I have cured that patient with homeopathic medicine. It's all fraud, it's all jhoot, it's a lie statement. You are a liar. آپ جھوٹے ہیں جو ہومیوپیتھی کے نام پہ بے ایمانی کر رہے ہیں اور تالیاں سارے بات ڈاکٹر ٹھیک ہے, ڈاکٹر ٹھیک, او یار دوائی دیتی ہے ٹھیک کر دے ڈاکٹر فلاں 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 غلط کام گل کر. یہ چیزیں سمجھا رہا ہے. 2000 ہومیوپیتھک دوائیاں نا وہ کیوں نہیں تھی استعمال کرتے, وہ ٹھیک کرو. تو اگر نہیں ٹھیک ہوتا انہوں ریفر کر دو کسی اور ڈاکٹر کو, وہ ہومیوپیتھی کے لیے دیکھ لے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آپ مریض آ گئے تو اس کو آپ اس کو ٹیکا بھی ٹھوکیں. یعنی کہ یہ بھی میں دیکھتا ہوں روزانہ کا آبزرویشن ہے. میں بھی دیکھتا ہوں نا 500,000 لوگوں سے روزانہ ملتا ہوں, 500 اور 1000 لوگوں سے. میں مریض کی بات نہیں کر رہا, لوگوں سے ملتا ہوں روزانہ. تو وہ کہنے جو نا اب مریض کیا کر رہا ہے, وہ ادھر ہومیوپیتھک دوائی لینے آیا ہے, ساتھ ساتھ کہیں وہ ایلوپیتھک دوائی بھی کھا رہا ہوتا ہے. ایلوپیتھک دوائی بھی کھا رہا ہوتا ہے. بعض جگہ پہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کھا رہا ہے, اور بعض جگہ پہ نہیں پتا ہوتا.
بعض جگہ پہ مریض اپنے طور پہ کھا رہا ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ ڈاکٹر ہی کہتا ہے نہیں تسی فلاں کام ہے تو تسی پیراسٹامول بھی کھا لیو نا یا ڈکلوران کھا لیو یا ایمپیسلین انجیکشن لگوا لیو یا ویلوسیف لگوا لیو کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں بھی جب آپ مریض جو ہے وہ کسی اور دوائیوں پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے اور آپ نے ہومیوپیتھک دوائی بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی دیتے ہیں، ایسی صورت میں مریضوں کو دوائی ہم بھی دیتے ہیں، لیکن پھر کریڈٹ میں نہیں دیتا اس کو، میں نہیں کریڈٹ، میں کہنا یہ مریض ٹھیک ہوا اللہ نے ٹھیک کر دیا، لیکن وہ ہومیوپیتھک بھی کھا رہا ہوتا ہے اور دیسی بھی کھا رہا ہوتا ہے، ایلوپیتھک بھی کھا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہوا ہے کہ بس بڑا ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نہیں بتاتے، آپ نہیں کہتے کہ جی وہ مریض میرا ٹھیک ہوا ہے، آپ یہ کہتے ہیں میں انہوں جناب ایکونائٹ سی ایم ایک ڈوز دیتی تو مریض ہوتی تھا دے ٹھیک ہو گئے، یہ نہیں بتاتے کہ وہ ایلوپیتھی بھی کھا رہا ہے، وہ دیسی بھی کھا رہا ہے، وہ چائنیز بھی کہیں لے رہا ہے، کہیں ہربل بھی کھا رہا ہے، کہیں اور بھی کھا رہا ہے، یہ نہیں بتاتے۔ اور وہ آپ کو بعض کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کھا رہا ہے اور بعض کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ کھا رہا ہوتا ہے، تو آپ کریڈٹ ہومیوپیتھی کو دے دیتے۔ اس طرح کا کریڈٹ نہیں چاہیے، کریڈٹ ایسا چاہیے کہ وہ تمام طریقہ علاج آزما کے آیا، تھک آ کے آ گیا اب آپ کے پاس، اب آپ اس کو کہتے ہیں جی تو دوسری کوئی دوائی نہیں کھانی ہے، تو باقی سارے سسٹم ٹرائی کر لیں ان ہومیوپیتھی کھانی ہے، پھر آپ اس کو ایک دوائی دیتے ہیں اور اس سے وہ مریض ٹھیک ہوتا ہے اور الحمدللہ ٹھیک ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتا ہے، پھر آپ اس پہ کلیم کریں ہاں جی یہ دیکھیں جی میں نے یہ علامتیں لیں، یہ علامتیں تھیں، یہ میرا ریپرٹائزیشن چارٹ ہے، ان ریپرٹائزیشن چارٹ کے اندر یہ نہیں میری 5 دوائیاں آ رہی تھیں، میں نے یہ تیسرے نمبر کی یا دوسرے نمبر کی دوائی دی اور اس کا ریزن یہ تھا کیوں میں نے دی اور باقی دوائیوں کو میں نے کیوں اگنور کیا، اس کا ریزن یہ تھا اور مریض ٹھیک ہوا، دیٹ از کالڈ کیور اینڈ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ دیٹ اٹس اے پیور ہومیوپیتھک کیورڈ کیس۔ میں اس پریکٹس کے حق میں ہوں، مجھے اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ ہاں جی اس بندے اور واقعی ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مریضوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے میں کئی ڈاکٹروں کو روزانہ کئی ڈاکٹروں کو ملتا ہوں، تو ان ڈاکٹروں سے مجھے جو بہت ساری معلومات ملتی ہیں، وہ جو ہے جیسے جیسے مریض ٹھیک کرتے ہیں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مکسوپیتھی سے یعنی کہ مختلف طریقہ علاج سے ٹھیک ہوا ہے، یہ سنگل ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہوا ہے۔ تو کئی سنگل سے ٹھیک ہوتے ہیں، کئی مکسوپیتھی سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور امانت یہ ہے کہ آپ سچی بات کریں، صحیح بات کریں، لوگوں کو ساتھ غلط دعوے نہ کریں، جھوٹے دعوے نہ کریں غلط دعوے نہ کریں۔ اور ویسے بھی آپ کی جو ہومیوپیتھک جو میڈیکل سائنس ہے نا، ایلوپیتھک کی بھی ویسے بھی گورنمنٹ کا قانون بتا رہا ہوں، گورنمنٹ کا قانون ہے کہ آپ کلیم نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کا، یہ نہیں بواسیر دا خاتمہ 24 گھنٹے دے اندر، آجا جی فلاں جناب شوگر دا خاتمہ 24 گھنٹے دے اندر، اور باہر لگے ہوتے ہیں سٹیکر لگے ہوتے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے اور ٹھیک کرنے کے دعوے کیے ہوتے ہیں، یہ ویسے بھی انلیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اس چیزوں سے آپ لوگوں کو میں اویئر کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یار اس قسم کی ہم نے پریکٹس نہیں کرنی ہے، ہم نے اچھی اور سچی پریکٹس کرنی، تو پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا ہمارے کام۔ بڑیاں گلاں ہو گئی نے جناب، تے تسی ہن پریشان نہ ہوئیو، اینیاں گلاں کیتیاں نے، ان کو سمجھیں، سوچیں، سمجھیں اور ہمارے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کروں، ہم اچھی تعلیم حاصل کریں، ہم اچھا بولیں، اچھا سمجھیں، سچ بولنے کی کوشش کریں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہے تو وہ میں ہوں، لیکن میرے میں اور آپ میں ایک فرق ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں غلط ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں کہوں گا یار یہ غلط جھوٹ ہے، لیکن وہ بول رہے ہیں ان کی مجبوری سے بول رہے ہیں یار، پر ہے غلط۔ تسی کی کہتے جھوٹ مارے تو میں انہوں جسٹیفائی کراں گا، میں انہیں بھی چوری کی تو میں اگر کر لی تو کی فرق پیا، یہ جو رویہ ہے نا یہ ختم کر لیں کہ انہیں چوری کی انہیں بھی کیتا، وہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، انہوں پڑھ دے کوئی نہیں، مینوں پڑھ دے ہو، میں کہتا نہیں انہیں بھی چوری کی غلط ہے، جیڑی میں کی وہ بھی غلط ہے، یہ میں کہہ رہا
ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کے آگے جواب دیں. اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ اللہ کے آگے، آپ کے دل کو پتہ ہے، مزے کی بات ہے، دل کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ فراڈ لگا رہے ہیں مریضوں کے ساتھ، تو ہم سب سے پہلے اللہ کے آگے جواب دیں. اور پھر اس کے بعد پھر ہم انسانوں کے آگے، دنیا کے آگے بعد میں جواب دیں، ان کے آگے بھی جواب دیں. ان چیزوں کو آپ پھیلائیں، ان کو ساروں کو لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں. یہ میں نے جو طریقہ بتایا ہے یہ بھی لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ یہ طریقہ کار ہے. کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.